صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے، شعور بھی تھا، عقل، اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں، اور جو 9 میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے۔ بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ میں نے اور جمشید چیمہ صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی۔ فوج پاکستان کی آزادی کی علامت ہے، ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے۔ دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے، آنے والی نسلوں سے اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو۔ تھینک یو۔ سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اسٹاپ نہیں کر سکے، کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے۔ اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا، یا بعض جگہ جو حملے تھے یا گراؤ والی بات تھی، وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے۔ سو اس کو دیکھ کے جب ہم چوہدری کی تصاویر کو دیکھتے ہیں، جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ایک یوتھ کو اس سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی، اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے، یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی، جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو، اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا بھی رول پلے کر بھی رہا ہے، ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی۔ تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے، ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست، اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے، اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ، اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ وہ کبھی نہیں کرتے۔ بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں، تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں۔ آئیڈیلسٹ میں جمہوریت، جمہوری کریڈینشیلز، اور پرامن، اور ایفرٹ، اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی امکان سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی صالحیت کو، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل سے اس کے جو نیبرس ہیں، یا خطہ جو ہے بڑا انسیکیور ہے پولیٹیکلی، اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیگیٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ
بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں. سو جیسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے.